تو فعل مضارع کو مؤکد کرنے کی جو 6 حالتیں ہیں، ان میں سے پہلی حالت ہے کہ جہاں پر فعل مضارع کو مؤکد کرنا واجب ہوتا ہے، تو اس کے لیے مصنف نے 4 شرطیں بیان کی ہیں۔ فَيَجِبُ تَأْکِیدُهُ اِذَا کَانَ مُثْبَتًا، فعل مضارع کی تاکید واجب ہوتی ہے جب وہ مثبت ہو۔ پہلی شرط مستقبلاً، وہ مستقبل کے معنی کے ساتھ خاص ہو۔ فی جوابی قسم، تیسری شرط قسم کے جواب میں واقع ہو۔ اور چوتھی شرط غیر مفصول من لامہ بفاصل، کہ فعل مضارع اور لام تاکید کے درمیان فاصلہ نہ ہو۔ تو ان 4 شرطوں کی موجودگی میں فعل مضارع کو مؤکد کرنا واجب ہوتا ہے، جیسے قرآن کریم میں ہے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، یہاں پر دیکھیں آپ، وَتَاللَّہ یہ قسم ہے، اور لَأَكِيدَنَّ یہ جواب قسم بن رہا ہے، یہ شرط بھی پائی جا رہی ہے، مثبت ہے یہ شرط بھی ہے، اور مستقبل کے ساتھ خاص ہے یہ بھی شرط پائی جا رہی ہے، اور لام تاکید اور فعل میں فاصلہ بھی نہیں ہے۔ تو ان 4 شرطوں کی موجودگی میں فعل مضارع کو نون تاکید سے مؤکد کرنا واجب ہوتا ہے۔ وحینئذ یجب توکیدہ باللام والنون عند البصریین، تو یہ جب صورتیں پائی جائیں گی، شرطیں پائی جائیں گی، تو بصریوں کے نزدیک فعل مضارع کو مؤکد کرنا واجب ہوتا ہے۔ وخلوہ من احدہما شاذ او ضرورت، اور اس کا یعنی فعل مضارع کا ان 4 شرطوں میں سے کسی ایک سے خالی ہونا، یہ ضرورتاً ہوگا اور یا شاذ ہوگا، یعنی کہ یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی فعل مضارع کو نون تاکید سے مؤکد کرنے کے لیے، لیکن اگر کوئی ایک آدھی نہ بھی پائی جائے اور وہاں پر فعل مضارع نون تاکید سے مؤکد ہو، تو ایسا ضرورت کے طور پر ہوگا یا شاذ کسی ایک آدھے مقام پر ہوگا، ورنہ فعل مضارع کو مؤکد کرنے کی یہ جو وجوبی صورت ہے وہ انہی 4 شرطوں کے ساتھ پائی جائے گی۔ دوسری صورت کہ جب فعل مضارع کو مؤکد کرنا قریب واجب ہوتا ہے، تو مصنف فرماتے ہیں وَيَكُونُ قَرِيبًا مِنَ الْوَاجِبِ إِذَا كَانَ شَرْطًا لِإِنِ الْمُؤَكَّدَةِ بِمَا الزَّائِدَةِ، اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ جب جملہ شرط واقع ہو اس کلمہ ان کے ساتھ جس کے بعد کلمہ ما ہو، یعنی ما زائدہ ہو، جیسے یہاں پر مصنف نے قرآن کریم سے مثالیں پیش کی ہیں وَإِمَّا تَخَافَنَّ، تو اب اس مثال پر آپ غور فرمائیں کہ یہ اما، مصنف نے کہا تھا کہ اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ جب جملہ شرط واقع ہو اس کلمہ ان کے ساتھ جس کے بعد ما زائدہ ہو، تو یہ اما تخافن اصل میں ان ما تھا، تو یہ ادغام ہو کر اما پڑھا جا رہا ہے، تو ان کے بعد ما زائدہ ہے، اس کے بعد جب فعل مضارع واقع ہو، شرط بن رہا ہو، تو اس کو نون تاکید سے مؤکد کرنا واجب کے قریب ہوتا ہے، یعنی قریبا واجب۔ اسی طرح دوسری اس کی مثال ہے فَإِمَّا تَذْهَبَنَّ، اور تیسری اس کی مثال ہے فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا۔ اسی صورت کے حوالے سے مصنف نے یہاں پر ایک اور بات بھی ذکر کی ہے وَمِن تَرْکِ تَوْکِیدِهِ قَوْلُهُ، کہ فعل مضارع کی جو دوسری صورت ہے کہ جس میں اس کو مؤکد کرنا قریب واجب ہے، اس صورت میں اس شرط کے پائے جانے کے باوجود اس کی تاکید کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، جیسے شاعر کا قول ہے یا صاحِ اما تجدنی، یہ ایک شعر ہے، تو اس کے بارے میں مصنف کہتے ہیں وَهُوَ قَلِيلٌ فِي النَّثْرِ وَيُخْتَصُّ بِالضَّرُورَةِ، کہ یہ نثر کلام میں کم ہے اور ضرورت کے ساتھ خاص ہے، یعنی ضرورت شعری کی بنا پر کبھی ایسا کیا جاتا ہے، لیکن نثر کلام وہ ہوتا ہے جو اشعار کی صورت میں نہ ہو، تو اس میں یہ ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں اما تجدنی، یہاں پر شروع میں ان ما یہ دونوں ہیں موجود کہ یہ کلام شرط بھی واقع ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی تاکید نہیں لائی گئی، تو یہ یہاں پر ضرورت شعری کی بنا پر ہے،
اگر نثر کلام میں کہیں ایسا ہو تو وہ بہت کم ہوگا کسی ایک آدھ مقام پر، ورنہ ایسا نہیں ہوتا۔ عزیز طلباء کرام، اس کے بعد تیسری صورت بیان کر رہے ہیں کہ جب فعل مضارع عموماً مؤکد ہوتا ہے، عام طور پر کثرت سے مؤکد ہوتا ہے، تو اس کی کیا صورت ہے؟ مصنف فرماتے ہیں وَيَكُونُ كَثِيرًا إِذَا وَقَعَ بَعْدَ أَدَاةِ طَلَبٍ أَمْرٍ أَوْ نَهْيٍ أَوْ دُعَاءٍ أَوْ عَرْضٍ أَوْ تَمَنٍّ أَوْ اسْتِفْهَامٍ۔ تو فعل مضارع عموماً اکثر طور پر اس وقت مؤکد ہوتا ہے جب وہ واقع ہو، اذا وقع، جب وہ واقع ہو، بعد ادات طلب، ایسے حروف کے بعد جو طلب کے لیے ہوتے ہیں، جیسے امر ہے، نہیں ہے، دعا، عرض اور تمنا اور استفہام، ان سب میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو اگر فعل مضارع ان حروف کے بعد واقع ہو، جن کو ادات طلب بھی کہا جاتا ہے، ادات معنی بھی حروف ہی ہے، تو اس وقت عام طور پر وہ فعل مضارع نون تاکید سے مؤکد ہوتا ہے۔ جیسے لَيَقُومَنَّ زَيْدٌ، چاہیے کہ زید ضرور ضرور کھڑا ہو، وقولہ تعالی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اس مثال میں فعل مضارع ادات نہیں یعنی لائے نہیں کے بعد واقع ہوا ہے، تو جب فعل مضارع لائے نہیں کے بعد ہو تو اس وقت بھی عام طور پر اس کو مؤکد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مصنف نے 3 مثالیں اشعار سے بیان کی ہیں۔ وقول خرنق بنت حفان، اور خرنق بنت حفان کے یہاں پر جو ہے نا وہ مصنف نے پہلے نمبر پر شعر ذکر کیا ہے، پھر دوسرا اور تیسرا شعر، ان کو بھی ذرا توجہ سے دیکھ لیں۔ لا يبعدن قوم الذين هم سم العداة وآفات الجزر۔ اس پورے شعر میں جو سمجھنے والا لفظ ہے، یعنی کہ جو ہمارے ٹاپک کے مطابق ہے، وہ پہلا لفظ ہے لا یبعدن۔ تو یہاں پر فعل مضارع کلمہ دعا کے بعد واقع ہوا ہے۔ لا یبعدن، ہلاک نہ ہوں میری قوم کے وہ لوگ جو دشمنوں کے لیے زہر اور ذبح کے لیے لائے گئے اونٹوں کے لیے مصیبت ہیں۔ اس کے بعد بھی شاعر کا ایک شعر ہے وقول الشاعر، اور یہ عرض کی مثال مصنف نے بیان کی ہے۔ اللہ تمن بوعد غیر مخلفت کما عہدتک فی ایام ذی سلمی۔ شاعر کہتا ہے تم احسان کیوں نہیں کرتی اپنے وعدے کو پورا کر کے جو تم نے ذی سلم کے مقام کی رہائش کے زمانے میں کیا تھا کہ تم وعدہ خلاف نہیں ہو۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ، یہ جو کلمہ ہے یہ عرض کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو جو فعل عرض کے بعد واقع ہو تو وہاں پر بھی اس کو نون تاکید سے مؤکد کیا جاتا ہے عام طور پر۔ اس کے بعد جو مصنف نے مثال بیان کی ہے وہ بھی شعر ہے۔ اس شعر میں تمنا کی مثال ہے، جیسے فلیت کی یوم الملتقی تریننی۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ جو فعل ہے تریننی، یہ کلمہ تمنا کے بعد واقع ہوا ہے اور وہ ہے لیتا۔ تو جو فعل کلمہ تمنا کے بعد، ادات تمنا کے بعد واقع ہو، اس کو بھی نون تاکید سے مؤکد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور مثال مصنف نے بیان کی، اور یہ بھی شاعر کا ہی قول ہے، اور یہ استفہام کی مثال ہے۔ افبعد کندۃ تمدحن قبیلہ، کیا تم قبیلہ کندہ کے بعد کسی اور قبیلہ کی بھی تعریف کرو گے؟ تو یہاں پر شروع میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ استفہام ہے، اور یہ بھی ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ جو کلمات ذکر ہوئے ہیں ادات طلب جن کو کہا گیا، تو ادات طلب اور فعل کا متصل ہونا ضروری نہیں ہے، جیسا کہ آپ مثالوں سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد مصنف علیہ الرحمہ چوتھے نمبر پر فعل مضارع مؤکد کی ان صورتوں میں سے 6 صورتوں میں سے چوتھی صورت کو بیان کر رہے ہیں کہ جب فعل مضارع کم ہی مؤکد ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں وَيَكُونُ قَلِيلًا إِذَا كَانَ بَعْدَ النَّافِيَةِ أَوْ مَزَّائِرَةِ الَّتِي لَمْ تُسْبَقْ بِإِنِ الشَّرْطِيَّةِ
کا قوله تعالی واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة۔ اور فعل مضارع کم ہی مؤکد ہوتا ہے اذا کان بعد النافیۃ او مزائدۃ، جب فعل مضارع لا نافیہ یا ما زائدہ کے بعد واقع ہو، اور وہ ما زائدہ جس سے پہلے ان شرطیہ نہ ہو، التی لم تسبق بإن شرطیہ، جس سے پہلے ان شرطیہ نہ ہو، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ تو اس مثال میں آپ دیکھیں لا تصیبن، یہ لا نافیہ کے بعد فعل مضارع آیا ہے، لیکن یہاں پر یہ مؤکد کی مثال ہے۔ مصنف نے کہا کہ یہ بہت کم مؤکد ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہوتا ہی نہیں، ہوتا ہے، اور اس ہونے کی مثال یہاں پر مصنف نے ذکر کی ہے۔ وَإِنَّمَا أُكِّدَ مَعَ النَّافِي لِأَنَّهُ يُشْبِهُ أَدَاةَ النَّهْيِ صُورَةً، اور فعل مضارع لا نافیہ کے بعد بھی مؤکد ہوتا ہے، کیوں؟ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ أَدَاةَ النَّهْيِ، اس لیے کہ وہ صورتاً حرف نہیں کے متشابہ ہے، اس سے ملتا جلتا ہے، جیسے شاعر کا قول ہے اذا مات منهم سید سرق ابنه ومن عدة ما ينبتن شکیرها، جب ان سرداروں میں سے کوئی مر جاتا ہے تو اس کی جگہ اس کا بیٹا چوری کر لیتا ہے، یعنی اس کا جانشین ہو جاتا ہے۔ ومن عدة ما ينبتن شکیرها، کیونکہ بڑے درخت کی جڑ سے ہی اس کی شاخ نکلتی ہے۔ تو اب اس مثال میں آپ غور فرمائیں کہ یہاں پر جو ہمارے ٹاپک کے مطابق جو لفظ ہے، جو کلمہ ہے، وہ ہے ما ینبتن، تو یہاں پر ما نافیہ ہے جس کے بعد فعل مضارع ہے اور اس کو نون تاکید سے مؤکد کیا گیا ہے۔ ایک دوسری مثال بھی یہاں پر ما زائدہ کی دی ہے، ما نافیہ کی، قلیلا به ما یحمدنک وارث۔ اب اس مثال میں یحمدنک، اس سے پہلے ما نافیہ ہے، یہاں پر بھی فعل مضارع کو مؤکد کیا گیا ہے۔ وَمَا الزَّائِدَةُ فِي الْجَمِيعِ، مصنف فرماتے ہیں کہ ان تمام صورتوں میں جو ما ہے وہ ما زائدہ ہے۔ وَشَمَلَ الْوَاقِعَةَ بَعْدَ رُبَّ، اور وہ ما زائدہ جو ربہ کے بعد آتی ہے یہ اس کو بھی شامل ہے، کا قولی جزیمۃ الابرش، جیسے جزیمہ ابرش کا قول ہے ربما اوفیت فی علم ترفع عن ثوبی شمالات، کئی بار میں نے پہاڑ سے جھانکا جس وقت شمالی ہوا میرے کپڑے اڑا رہی تھی۔ تو یہاں پر اس مثال میں ربما، ربہ ہے، اس کے بعد ما زائدہ ہے، پھر اس کے بعد فاصلے کے ساتھ فعل مضارع واقع ہوا جو کہ مؤکد ہے۔ اس کے بعد ایک اہم بات کی طرف مصنف نے اشارہ کیا ہے وَبَعْضُهُمْ مَنَعَهَا بَعْدَهَا، کہ بعض اہل علم نے جب ربہ کے بعد ما زائدہ ہو تو اس وقت فعل کو نون تاکید سے مؤکد کرنے سے منع کیا ہے، لِمَضِيِّ الْفِعْلِ بَعْدَ رُبَّ مَعْنًا، اس لیے کہ ربہ کے بعد جو فعل ہے وہ معنوی طور پر ماضی کے معنی میں ہو جاتا ہے۔ وَخَصَّهُ بَعْضُهُمْ بِالضَّرُورَةِ، اور بعض اہل علم نے اسے ضرورت کے ساتھ خاص کرتے ہوئے اس کی اجازت دی ہے کہ اس صورت میں بھی فعل مضارع کو نون تاکید سے مؤکد کرنا جائز ہے۔ تو یہاں تک مصنف نے 4 صورتیں بیان کی کہ پہلی صورت جس میں فعل مضارع کو مؤکد کرنا واجب ہے، دوسری جس میں قریب واجب ہے، اور تیسری صورت جس میں اکثر فعل مضارع نون تاکید سے مؤکد ہوتا ہے، اور چوتھی صورت جس میں بہت کم مؤکد ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے۔ اب یہاں سے مصنف آگے اپنا 5ویں صورت کو بیان کر رہے ہیں کہ جس میں بہت کم ہوتا ہے، یعنی کہ فعل مضارع نون تاکید سے بہت کم مؤکد ہوتا ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ وَيَكُونُ أَقَلَّ إِذَا كَانَ بَعْدَ لَمْ وَبَعْدَ أَدَاةِ جَزَاءٍ غَيْرَ إِمَّا شَرْطًا كَانَ الْمُؤَكَّدَ أَوْ جَزَاءً۔ تو یہ 5ویں صورت یہ ہے کہ فعل مضارع بہت ہی کم مؤکد ہوتا ہے جب کہ وہ کلمہ لم یا کلمات جزا، یعنی کہ جیسے اس میں شرط وغیرہ ہے، کے بعد آئے۔ کان المؤکد او جزان، چاہے جو فعل مضارع ہے وہ فعل مضارع مؤکد خواہ وہ شرط بن رہا ہو یا جزا بن رہا ہو، جیسے کہ یہاں پر بھی مصنف نے شاعر کا
قول ذکر کیا ہے کقولی فی وصف جبل، جیسا کہ پہاڑ کی تعریف میں شاعر نے کیا کہا، یحسبہ الجاہل ما لم یعلما شیخا علی کرسیہ معمما، انجان آدمی جب تک اسے علم نہ ہو وہ یہی سمجھے گا کہ کوئی شیخ ہیں جو پگڑی باندھے کرسی پر بیٹھے ہیں۔ یہاں پر ما لم یعلما، اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر فعل مضارع جو کہ لم کے بعد واقع ہوا ہے اور اس کو نون تاکید سے مؤکد نہیں کیا گیا۔ اگر نون تاکید سے مؤکد ہوتا تو یہ پڑھا جاتا یا علمن۔ اس طرح آگے دوسری مثال ہے، شاعر کہتا ہے من تسقفا منہم فلیس بعائبین ابدا وقتل بنی قتیبۃ شافین، مطلب یہ ہے کہ ان میں سے جسے بھی ہم پائیں گے وہ کبھی لوٹنے والا نہیں ہے، کیونکہ بنو قتیبہ کو قتل کرنا دل کے سکون کا ذریعہ ہے۔ تو اس شعر میں من تسقفن، یہ جو ہے نا کلمہ جزا یعنی اسم شرط کے بعد فعل مضارع آیا ہے تو اس کو نون تاکید سے مؤکد کیا گیا ہے، یعنی یہ وہ مقام بیان ہو رہا ہے کہ جہاں مؤکد ہو تو سکتا ہے لیکن اس کی صورتیں بہت کم پائی جاتی ہیں۔ ایک اور مثال مصنف نے شعر سے ہی ذکر کی ہے، شاعر کہتا ہے وَمَهْمَا تَشَاء مِنْهُ فَزَارَةُ تَمْنَعَ أَيْ تَمْنَعًا، تو اس مثال میں بھی جو فعل مضارع ہے وہ مہما اسم شرط کے بعد آیا ہے، اس لیے یہاں پر اس کو مؤکد نہیں کیا گیا، لیکن مؤکد کر کے اگر پڑھا جائے تو یہ پڑھا جائے گا تمنعن، پڑھ سکتے ہیں لیکن ایسا کم ہوتا ہے۔ اس کے بعد عزیز طلباء کرام آخر میں مصنف فعل مضارع مؤکد کی اس صورت کو بیان کر رہے ہیں کہ جس میں اسے مؤکد کرنا ممنوع ہے، مؤکد نہیں کر سکتے۔ تو اس کو بالکل مصنف نے آسان کر کے بیان کیا ہے وَيَكُونُ مُمْتَنِعًا إِذَا انْتَفَتْ شُرُوطُ الْوَاجِبِ، کہ فعل مضارع کو مؤکد کرنا ممنوع ہوتا ہے، لیکن کب ممنوع ہوتا ہے؟ جب شرائط واجبہ یعنی وہ شرائط نہ ہوں جن کی وجہ سے فعل مضارع کو مؤکد کرنا واجب ہوتا ہے، یعنی کہ جو سب سے پہلی صورت بیان کی گئی تھی اس میں جو 4 شرطیں ہیں، اگر وہ 4 شرطیں نہ پائی جائیں تو وہ اس صورت میں فعل مضارع کو مؤکد کرنا ممنوع ہے۔ وَلَمْ يَكُمْ مِمَّا سَبَقَ، اور یا وہ باتیں نہ پائی جائیں جن کا پیچھے بیان ہوا، یعنی کہ اوپر والی 5 صورتوں میں جن کا بیان ہوا وہ والی باتیں نہ پائی جائیں تو فعل مضارع کو مؤکد کرنا منع ہے۔ اس سے آگے مصنف اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں بِأَنْ كَانَ فِي جَوَابِ قَسَمٍ مَنْفِيٍّ، پہلی صورت یہ ہے کہ وہ جواب قسم بن رہا ہو یا کلام منفی ہو، وَلَوْ كَانَ النَّافِي مُقَدَّرًا، یا کلام منفی ہو خواہ وہ تقدیراً ہی ہو، جیسے تاللہ لا يذهب العرف بین اللہ والناس، یہ کلام منفی کی مثال ہے اور یہاں پر حرف نفی جو ہے وہ لفظاً ہے، تقدیراً نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ تاللہ لا يذهب العرف بین اللہ والناس، اللہ کی قسم نیکی لوگوں اور اللہ کے نزدیک ضائع ہونے والی نہیں ہے۔ اس طرح تقدیراً کی مثال نفی، مقدر کی مثال یعنی حرف نفی جو ہے وہ لفظاً نہ ہو بلکہ تقدیراً ہو، تاللہ تفتح تذکر یوسف، یہاں پر جو حرف نفی ہے وہ تقدیراً ہے، اللہ کی قسم آپ یوسف کو یاد کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہاں پر جو اصل عبارت ہے تاللہ تفتح، تو یہ ہے تاللہ لا تفتح، او کان حالا، یا فعل مضارع حال واقع ہو، کا قراءت ابن کثیر، جیسے ابن کثیر کی قراءت لا اقسم بیوم القیامہ، میں ضرور قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں۔ اور شاعر کا قول ہے، شاعر کہتا ہے یمینا لابغض کل امرئ یزخرف قولا ولا یفعل، کہ مجھے نفرت ہے ہر اس شخص سے جو زبان کا تیز ہے لیکن عمل کا کچا ہے۔ یہاں پر بھی حال کی مثال مصنف نے دی ہے کہ جب فعل مضارع حال واقع ہو رہا ہو تو اس کو نون تاکید سے مؤکد کرنا منع ہے۔ اور او کانا مفصولا من اللام،
یہاں پر ایک آخر میں مصنف نے صورت بیان کی جو کہ پہلی صورت میں جو جس میں فعل مضارع کو مؤکد کرنا واجب تھا اس میں اس کا پایا جانا ضروری تھا، لیکن مصنف نے یہی بیان کیا کہ جس میں وہ ساری شرطیں نہ پائی جائیں جو پیچھے 5 صورتوں میں بیان ہوئی ہیں تو فعل مضارع کو مؤکد کرنا منع ہو جائے گا۔ تو آخری بات کہ لام تاکید اور فعل مضارع میں فاصلہ آ جائے، او کانا مفصولا من اللامی، کہ لام تاکید اور فعل مضارع میں فاصلہ کیا گیا ہو، جیسے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ آپ دیکھیں کہ الی اللہ سے پہلے جو لام ہے یہ لام تاکید ہے، اور اس کے بعد پھر الی اللہ ہے، پھر اس کے بعد فعل مضارع ہے۔ تو اب اس صورت میں بھی ہم فعل مضارع کو نون تاکید سے مؤکد نہیں کر سکتے، کیونکہ لام تاکید اور فعل مضارع میں فاصلہ آ گیا ہے۔ اسی طرح دوسری مثال ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ یعطی کا فعل مضارع ہے، اور سوفا لام تاکید اور فعل مضارع کے درمیان آ گیا فاصلہ، تو یہاں پر بھی اس کو نون تاکید سے مؤکد کرنا ممنوع ہے۔ معزز طلباء کرام، آج کے سبق میں ہم نے فعل کی 7ویں تقسیم، جس میں فعل کے مؤکد اور غیر مؤکد ہونے کے اعتبار سے احکام بیان کیے گئے، اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔